بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث التاسع، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت اور کثرت سوالات کی ممانعت۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم۔ رواہ البخاری والمسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ عزیز سامعات، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئی ہیں، اور آپ بلیوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہریرہ اسی لیے بلیوں کو کہا جاتا ہے بلی کو، تو ابو ہریرہ بلیوں کے باپ آپ کا لقب پڑ گیا۔ اب ہم مختصر سی اس حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت، اور دوسری بات سابقہ اقوام جو ہلاک ہوئے ان کے اسباب کا ذکر کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء اور جو رسول بھیجے گئے دنیا میں، ان کی بعثت کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ کے احکام کو ہم تک پہنچائیں، تاکہ ہم ان کے احکام اور ہدایت کی اتباع اور پیروی کریں۔ کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی انہوں نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی پیروی کریں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے پر کتنی ضروری ہے۔ اب کیونکہ تا قیامت تک کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف نہیں لانے والے ہیں، تو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات اترے ہیں، جس چیز کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کی سنتوں کی اتباع کرنا، اس حکم کو ماننا، اپنی زندگی میں اس کو اپنانا، یہی ہماری اطاعت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، جو واجبات کو ہمیں ادا کرنے کے لیے کہا ہے، جو فرض، واجبات، سنتیں، ہر حال میں ہمیں ان کو بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی کراہت کے، یعنی ناراضگی کے، ناخوشی کے، ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے۔ اور یہ ہماری اطاعت ضروری ہے ہم تمام پر۔ کیوں؟ اور اس میں ہمیں اطاعت کرتے وقت بغیر چانچو کرے اس اطاعت کو کرنا ہے، اور جس کام سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے ہمیں فوراً اس سے رک جانا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز میں اختلافات، یعنی ہم نے حدیث کا دوسرا پہلو دیکھا کہ جس کام کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس کام کو، حکم کو ہمیں بجا لانا ہے بغیر چانچو کرے، یہ کیوں، یہ کس طرح سے، کیا۔ اور جس چیز کو رکنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اسے بھی ہمیں بغیر چانچو رک جانا ہے کہ اس طرح سے نہیں کہ یہ کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا واقعہ ہے، جب ان کی قوم سے کہا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو ان کی قوم بس مختصر سا مطلب حکم تھا، ان کو سمپل سا حکم تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرنا ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی ایک گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن بس ان کے کثرت سوال، یعنی کیسی گائے ہونا، اے موسیٰ پوچھو تمہارے رب سے کہ گائے کس طرح سے چاہیے، کیسی ہونی چاہیے،
کیا بچہ ہونا چاہیے کہ بوڑھی ہونی چاہیے، کہ اس کا رنگ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح تو اتنے سوالات کی بنا پر، کثرت سوالات کی بنا پر، جو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی چند پابندیاں لگا دی کہ ان کے لیے خود مشکل ہو گیا کہ اب اس ایسی گائے کو ڈھونڈ کر لائے اور ذبح کرے۔ اگر وہ ان سوالات کو نہ کرتے تو سمپل سا حکم دیا گیا تھا ان کو، ایک سادہ سا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، تو آسانی سے ایک گائے کو ذبح کر دیتے تھے۔ تو یہی چیزیں اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کثرت سوال سے بچو، کیونکہ یہ تمام جو پچھلے انبیاء جو گزرے ہیں، ان کے اقوام جو ہیں، اسی طرح کثرت سوال کے بنا پر ہی وہ ہلاک ہوئی تھیں۔ انہیں آرام سے، جس طرح سے قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ انہیں من و سلوہ آسمان سے اتر رہا تھا، آرام سے کھا سکتے تھے، لیکن انہیں خواہش سوالات کثرت سے کرنے کا، اس چیز کو ماننے کا نہیں کہ نہیں من و سلوہ نہیں، ہمیں اور بھی چاہیے، ہم خود اگا کر کھانا چاہتے ہیں، خود اس طرح سے کرنا چاہتی۔ پھر وہ ان کے پر پابندیاں عائد کر دی، پھر ان کے پر وہ بوجھ ڈال دیا گیا کہ وہ اگائیں، اسی طرح کھائیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کا رب آسمان سے پکا پکا کر یہی من و سلوہ ہمیں کس طرح سے بھیجتا ہے بنی اسرائیل؟ تو بے جا سوال کرنے کی بنا پر خود ان کے پر خواہ مخواہ کی پریشانی مول لینا اور اپنے اوپر پابندیوں کو عائد کر لینا، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان خود ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے اسی حدیث سے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے کہ تم سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بیان نہ کرو، اور ساتھ ہی کثرت سوالات سے بچو اور مال کو ضائع کرنے سے بچو، کیونکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو منع فرماتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے ایک اور حدیث سے آپ اچھی طرح سے سمجھیں گی، مفہوم ہے کہ جب حج فرض کیا گیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، تو ایک شخص مجلس میں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا یہ ہر سال کرنا ہے حج، ہر سال فرض ہے؟ تو آپ اتنا شدید غصے میں غضبناک ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میں اس کو ہاں کر دوں گا تو یہ ہر سال فرض ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے حج جیسا ہم رکن کیا ہم ادا کر سکیں گے؟ ہر سال کرنا ناممکن ہے، یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حج صاحب استطاعت اور صرف سال میں ایک مرتبہ جو انسان ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو میں یہی اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اس حدیث کے ذریعے ہم نے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا اسلام جس طرح سے ہمارے پاس اترا ہے، مکمل ہو چکا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک پہنچا ہے، ہو باہو ان احکام کو ہم پورا کریں، ان کو بجا لائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اس میں نان نو چاں چوں کیسے یا کثرت سوالات سے ہم بچیں۔ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اسی کو اپنائیں جس چیز میں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہے، اسی چیز کو ہم اپنائیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔